बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और आज है जुमातुल विदा। ना सिर्फ ये कि आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, बल्कि आज लास्ट रोज़ा है। आज 30वां रोज़ा है और कल इंशाअल्लाह यकम शव्वालुल मुकर्रम यानी कि ईद उल फितर का दिन होगा। पाकिस्तानी कौम पिछले कोई 4-5 सालों से बड़ी शदीद पिसती चली जा रही है महंगाई के गर्दाब के अंदर, और मुल्की हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और हम हर रोज़ मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बैठ के, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं, वहाँ हम सियासत की बात करते हैं, वहाँ हुकूमत की, रियासत की, अदल व इंसाफ की बात की जाती है। और बहरहाल इस बात का कोई नतीजा इसलिए नहीं निकल रहा कि जो बोलने वाले हैं, जो पॉइंट आउट करने वाले हैं, जो सहाफ़ी लोग हैं, उनके हाथ में बहरहाल इख्तियार नहीं है। और वो जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको आपस की लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है। ऐसे में माह सयाम रमज़ानुल मुबारक, जो कि अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों और इबादतों समेत जिसका नुज़ूल हुआ, और ये 30 रोज़े अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, मुसलमानाने पाकिस्तान को नसीब किए। आज वो माह मुकर्रम जो है वो अपनी तमाम तर खूबियों और बरकतों को समेट कर रुखसत हो रहा है। अहादीस के जो मफ़हूम हैं, उनके मुताबिक अल्लाह ताला हर रोज़ इफ़्तार के वक्त, जो इफ़्तार का वक्त होता है जब लोग बैठ के दुआ मांगते हैं और उसके बाद रोज़ा इफ़्तार करना होता है, उसमें लातादाद लाखों लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, और उन लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है जिन पे दोज़ख वाजिब हो चुकी होती है। और ये जो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन होता है, यानी कि जो आज का दिन है, इसमें अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त वो जो पिछले तमाम रोज़ों में उसने जितने लोगों की मग़फ़िरत कर दी होती है, जिन पे कि दोज़ख वाजिब हो चुकी थी, उन सब की तादाद के बराबर सिर्फ आज के दिन उनकी जो मग़फ़िरत है वो फरमा देता है। कुरान मजीद की सूरह आला में इरशाद है, कद अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वो शख्स फलाह पा गया, वो कामयाब हो गया जिसने तज़किया कर लिया। अब जो तज़किया का मौजू है, जो तज़किया का पहलू है, वो बड़ा ख़ास है। अब थोड़ा सा इस बात को सोचें कि आप या मैं, हम लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा जिस हस्ती को इल्म है, जो बाखबर है, वो अल्लाह ताला जल्ला शानहू की ज़ात मुबारका है। लेकिन अल्लाह के बाद अगर किसी इंसान को कोई जानता होता है उसके गुनाहों और सवाब की नीयतों के हवाले से, तो वो इंसान खुद है। जितना आप अपने आप को जानते हैं, जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, इतना कोई दूसरा शख्स नहीं जान सकता। हमारी ज़ात के ऊपर जो नकाब चढ़े हुए हैं, जो पर्दे चढ़े हुए हैं, माशरे के सामने, हमसे मिलने वाले लोगों के सामने, वो हैं। हम अंदर में असल में क्या हैं, वो या तो रब की ज़ात जानती है, या फिर ये कि हम उसको खुद जानते हैं। तो जिस शख्स ने अपने अंदर झांक लिया और जिसने ये देख लिया कि उसकी ज़ात के साथ कौन सी खामियां, कौन सी कोताहियां, कौन सी गलतियां और कौन से गुनाह उसकी ज़ात के साथ लिपटे हुए हैं, जो कि उसकी तबाही और बर्बादी का सबब हैं, और इनफरादी तौर पर मिन हैसुल कौम, हमारी कौम जितनी बदहाली का शिकार है, और पूरी मुस्लिम उम्मा इस वक्त जैसे ज़बूं हाली का शिकार है, वो उसकी सुपरलेटिव शक्ल है। तो जिसने अपने अंदर झांक लिया, अपने अंदर झांक के जिसने इस बात को समझ लिया और इस बात को पा लिया कि उसकी ज़ात के साथ वाबस्ता गलतियां, कोताहियां और गुनाह उसको ले डूबे हैं, वो फिर तौबा कर ले। आज का दिन, आज के ये लम्हात, जब ये व्लॉग आपके सामने आएगा शायद इफ्तार हो चुकी होगी, लेकिन आज का दिन, ये आज की जो रात आ रही है, जो ईद की रात है, जिसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, हम अपने माशरे में इसको चांद रात का नाम दे के जिस तरह की हुल्लड़बाजी में उड़ा देते हैं, और जिस तरह से हम इसको ज़ाया कर देते हैं, लोग इशा की नमाज तक पढ़ने नहीं जाते। याद रखिए कि वो तमाम इबादात, वो तमाम मामलात जो रमज़ानुल मुबारक में हमने बड़ी खुश उसलूबी और दिल जमी के साथ जिनको अदा किया था, वो सारे के सारे पूरा साल वैसे ही फ़र्ज़ हैं। वो 5 वक्त की नमाज़ें आप पे हर वक्त ऐसे ही फ़र्ज़ हैं। जैसे आज मगरिब के साथ ही रमज़ानुल मुबारक की अब बाबरकत घड़ियाँ रुखसत हो जाएंगी, तो इशा की नमाज आप पे बिल्कुल वैसे ही फ़र्ज़ है जैसे कल थी, जैसे परसों थी, जैसे उससे पहले थी। और वो तमाम चीज़ें, वो तमाम हलाल चीज़ें जिनको हराम कर दिया गया था, मसलन खाना पीना जो है
وہ چند گھنٹوں کے لیے رمضان المبارک کی ساعتوں میں روزے کی حالت میں حرام تھا، اب وہ حلال ہو چکا، اور وہ ایک پریکٹس تھی، وہ ایک ریفریشر کورس تھا، اس بارے میں تھا کہ ہم یہ سمجھے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہا، اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اب نماز جیسے میں نے عرض کیا کہ بالکل ویسے ہی فرض رہے گی تا قیامت، آپ کی موت کے دن تک، کہ جیسے رمضان المبارک میں آپ نے اس کی پریکٹس کی ایک ریفریشر کورس کے طور پہ۔ تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، والآخرۃ خیر وابقی، اور جو آخرت ہے وہی خیر والی ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ ہم نے پہلے کے صحیفوں میں بھی یہ بات کی تھی، یہ حکم نازل کیا تھا۔ کون سے صحیفوں میں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات قدرت کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بنی نوع انسان تک پہنچا دی گئی تھی کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ سو جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے توبہ کر لی، آپ بھول جائیں کچھ عرصے کے لیے بندیال صاحب کو، زرداری صاحب کو، منیب اختر کو، اعجاز الاحسن کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، عمران خان کو چھوڑیں، اپنے اندر جھانکیے، کچھ وقت اپنے لیے مختص کیجیے، اور یہ وہ وقت ہے جو ان تمام اوقات سے اولیٰ ہے۔ مجھے امت محمدی کی تو خیر کیا بات ہے، اور الحمدللہ ہم امت محمدیہ ہیں، لیکن اگر آپ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، جب حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے نکل گئے تو قوم نے سوچا کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، اب تو اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا، کہ ایک نبی جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو گیا، ایک نبی نے ہمیں چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ تو تاریخ کے اوراق میں آتا ہے کہ وہ تمام لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوئے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی عذاب نازل نہیں ہوا تھا، ان میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں، ہر کسی نے توبہ کی، انہوں نے تزکیہ کیا، انہوں نے تزکیہ نفس کیا، توبۃ نصوحا کی، اور یقین کیجئے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی دیوار سے ایک اینٹ بھی نکالی تھی تو اس نے اپنے گھر کی دیوار سے اینٹ نکال کے اس جگہ پر واپس لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیا، ان سے وہ عذاب ہٹا لیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، در توبہ آخری سانس تک کھلا ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی ذات بڑی رحیم اور بڑی کریم ہے۔ آپ جتنا مرضی کسی پارٹی کا ساتھ دیں، آپ جتنا مرضی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں، آپ کی ہمدردیاں کسی لیڈر کے ساتھ ہوں اور آپ کی نفرتیں کسی لیڈر کے ساتھ ہوں، یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن بنیادی طور پہ ہم امت مسلمہ ہیں۔ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، جہاں پہ ہم نے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا تھا، جہاں پہ ہم نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت محمدی کا اطلاق کر کے اس کی ایگزیکیوشن کرنی تھی، جہاں پہ ہم نے ہر کام، ہر فعل ویسے کرنا تھا جیسے شریعت محمدی میں ہمیں اجازت دی گئی، اور جہاں پہ ہر جرم کی سزا ویسی ہونی تھی جیسی شریعت محمدی میں آئی۔ لیکن انفارچونیٹلی 75 برس کے اس ملک میں آج تک ان اصولوں کو نہیں آزمایا گیا، لیکن امید باقی ہے، اللہ کی ذات پہ یقین باقی ہے۔ یہاں پہ حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔ اسی معاشرے کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، اسی معاشرے کے اندر چمکتے دمکتے ستاروں، چاند ستاروں جیسے لوگ موجود ہیں۔ سو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آج سے اٹھیے، آپ انفرادی کوشش کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اپنے بہن بھائیوں سے کریں، اپنی ذات سے کریں، اپنی اولاد سے کریں، اپنے ماں باپ سے کریں۔ انفرادی کوشش سے ہی اجتماعی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ ہمیں آئین سے بڑھ کر جس آئین کی ضرورت ہے وہ قرآن شریف کی آیات مقدسہ ہیں، وہ احادیث ہے، وہ فقہ ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، وہ ہمارا آئین ہے، ہمارا قرآن ہمارا دستور ہے،
وہ امت مسلمہ کا دستور ہے۔ ہم تمام تر برے حالات کے باوجود دنیا کا پہلا اور واحد ایٹمی ملک ہیں۔ ہمارے پاس ایٹم بم کی طاقت ہے، ہم فنون لطیفہ میں بہت آگے ہیں، ہمارے ہاں جید علماء کرام موجود ہیں، ہمارے ہاں بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، ہمارے ہاں صرف اور صرف چیزوں کو ترتیب میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت بے ترتیب ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ میں اس ویلاگ کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ توبہ کی طرف آئیے۔ آج کا دن میں دہراتا چلا جاؤں کہ آج کا دن اور آج کی شام، آج کا افطار کا وقت کہ جب مغرب کا وقت داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ پچھلے پورے رمضان میں ہر افطار کے دن اس نے بے شمار لاکھوں ایسے لوگوں کی بخشش کر دی ہے اپنے ہی فرمان کے مطابق جن پہ دوزخ واجب ہو چکی تھی، جنت حرام ہو چکی تھی، اور آج کے دن ان تمام 29 دنوں کے تعداد کے برابر اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے گا اور اللہ پاک لوگوں کو معاف کر دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے التجا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کا نام انہی لوگوں میں شامل ہو، آپ کے ماں باپ کا نام انہی لوگوں میں شامل ہو، آپ کے مرحومین، آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی اور ان کی اولادیں، آپ کے کنبے ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے۔ ہمارے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں لیکن اللہ کی رحمت سے کم ہیں۔ اپنے گناہوں پہ تزکیہ کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، توبہ نصوحہ کریں، ان تمام چیزوں کو ڈسکارڈ کر دیں، ان تمام چیزوں کو نکال دیں اپنی زندگی سے کہ جن کی نحوست نے ہمیں من حیث القوم اتنی گہرائی میں دھکیل دیا ہے کہ آج کہیں ہماری عزت نہیں بچی۔ لیکن یہ عزت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، صرف آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہے، آپ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، یہاں شعور کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، اس تمام احساس کی ضرورت ہے کہ جو امت مسلمہ کی نشانی ہے۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ آج ان پہ غور کیجئے اور ان کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنا لیجئے۔ ہم سب کو آزما چکے، ہم ہر طرح کی حکومتوں کو آزما چکے، ہم سب کو دیکھ چکے۔ آئیے آج اس دعوت کو قبول کیجئے، قرآن مجید کی آیات کو اپنے اوپر لاگو کر کے اپنے آپ کو آزمائیں۔ آپ یقین کیجئے، میں آپ کو تحریر لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ کا معاشرہ بدل جائے گا اور آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔